إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال تعالى في موضع آخر والفجر وليال عشر وقال تعالى في موضع آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. मोहतरम हाज़रीन जुमा और नौजवानान इस्लाम पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, हर तरह की हम्दो सना बुज़ुर्गी बड़ाई उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक़ व ज़ेबा है जो अपनी सारी मखलूक़ात की हर छोटी बड़ी इबादतों का अकेला मुस्तहिक़ ज़ात है, वो अल्लाह की ज़ात है। उसके बाद तमाम अम्बिया किराम पर दरूद व सलाम हो, बिलखुसूस हमारे और आपके आखिरी नबी पर सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मोहतरम हाज़रीन जुमा, आज के इस खुतबा जुमा में जिस मौजू के तहत मैं आप हजरात के सामने कुछ गुफ्तगू करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, अल्लाह के फ़ضल और उसके एहसान से, वो मौजू है अशरे ज़िलहिज की फ़जीलत, अहमियत और क़ुरबानी से मुताल्लिक़ कुछ बुनियादी मसाइल जो कि मुख्तसर वक्त है, इसमें मैं अपनी बात को कहकर इंशाअल्लाह ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि फिर एक बार हमारी और आपकी ज़िंदगी में ईद क़ुरबा आने वाला है। तकरीबन ज़िलक़ाइदा की आज 27 तारीख़ है और एक दो दिन बचे हैं, जिसके बाद हम अनक़रीब ज़िलहिज के महीने में हम और आप दाखिल होने वाले हैं। तो ये मुनासिब मौका और मुनासिब वक्त है कि हम आपके सामने
جو 10 دن ہے اس کی شرعی اعتبار سے کیا فضیلت ہے اور کیا اہمیت ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو تیار کر کے ان 10 دنوں کی قدر کر سکیں اور ان 10 دنوں میں ہم زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کر کے اپنے رب کو ہم راضی کر سکیں۔ میرے بھائیو، ابھی آپ کے سامنے ابتدا میں شروع میں سورہ فجر کی ابتدائی آیت پڑھی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والفجر ولیال عشر، کہ قسم ہے فجر کے وقت کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں قسم کھائی ہے فجر کے وقت کی۔ میرے بھائیو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اختیار ہے کہ کائنات میں سے اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے اللہ رب العالمین قسم کھا سکتا ہے، لیکن بندوں کو اس بات کا اختیار نہیں ہے۔ بندہ اگر قسم کھائے گا تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا، اپنی یعنی اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کی قسم نہیں کھا سکتا ہے، شرعی اعتبار سے اس کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتا ہے، آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ وہ کتنی عظیم چیز ہے اور کتنی عظمت والی چیز ہے جس کا رب العالمین نے قسم کھایا ہے۔ لہذا اہل علم اور مفسرین بیان کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ اس آیت کی تفسیر میں، کہ یہاں پر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 10 دن کی قسم کھائی ہے اللہ رب العالمین نے، اس سے مراد عشرہ ذی الحج ہے، یعنی ذی الحج کی ابتدائی 10 دن جس کی قسم اللہ رب العالمین نے کھائی ہے۔ میرے بھائیو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 10 دنوں کی فضیلت اور اہمیت کیوں اس قدر شریعت نے بیان کیا ہے؟ تو اس کے 2 وجوہ ہیں، 2 سبب ہیں جس پر ہم اور آپ سمجھیے غور کرنے سے اس کی حقیقت ہم کو معلوم ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جو دن رات بنائے ہیں، مہینے اور ایام بنائے ہیں، 360 دن جو سال کے بنائے ہیں اللہ رب العالمین، ان میں سے جس کو چاہے اللہ تعالیٰ فضیلت دے دے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ یہ اللہ کا اختیار ہے کہ جس مہینے کو چاہے، جس ہفتے کو چاہے، جس دن کو چاہے اللہ فضیلت والا بنا دے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی مرضی اور اس کی مشیت ہے، اس میں اللہ کی مخلوقات کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دیا ہے ان دنوں کو، ان 10 دنوں کو، تو لہذا ان 10 دنوں کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ اعمال سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما من ایام العمل الصالح، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، کہ ان 10 دنوں کے اندر جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ صحابہ نے کہا، صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان دنوں کے اندر جہاد اس سے بھی افضل عمل ہے، ان 10 دنوں کے اندر یہ عمل کرنا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، جہاد سے بھی زیادہ عمل، پسندیدہ عمل صالح اللہ رب العالمین کو پسند ہے ان دنوں کی۔ لہذا اگر کوئی آدمی اپنی جان، اپنی مال، اپنی سواری کے ساتھ میدان جنگ کے اندر جاتا ہے اور وہ شہید ہو جاتا ہے، وہ واپس لوٹ کر کے نہیں آتا ہے سوائے اس شخص کے۔ تو لہذا اس عموم سے علامہ ابن قیم اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ان 10 دنوں کی یعنی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رمضان کی جو 10 راتیں ہیں، مہینے یعنی رات کے اعتبار سے رمضان کی آخری 10 دن راتوں کے اعتبار سے بڑی فضیلت کے حامل ہے، اور دن کے اعتبار سے یہ عشرہ ذی الحج کے 10 دن یہ سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ اب اس کی فضیلت کیوں بڑھ گئی ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر ایسے اعمال ایک ساتھ جمع ہو گئے ہیں، اعمال صالحہ ایک ساتھ اتنے جمع ہو گئے ہیں جو دوسرے دنوں کے اندر ایک ساتھ اتنے اعمال ہم کو دیکھنے کو نہیں ملتا ہے، کرنے کو نہیں ملتا ہے۔ سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر حج جو ایک عظیم عبادت ہے،
اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے جو حج، جس کے تعلق سے آپ نے گزشتہ جمعہ کے اندر آپ نے سنا تھا۔ لہذا حج اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، اللہ تعالیٰ کا یعنی حکم، جو سب سے عظیم عبادتوں میں سے ایک عظیم عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ نے تم میں سے جس کو مالی اعتبار سے اتنی طاقت اور صلاحیت دیا ہے کہ وہ اللہ کے گھر تک جا سکے اور آ سکے، تو انہیں چاہیے کہ وہ جتنا جلد ہو سکے وہ اس کام کو، اس فریضے کو انجام دے۔ تو لہذا یعنی حج کا یہ فریضہ انہی 10 دنوں کے اندر انجام دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بھی یہ دن بڑی فضیلت والا ہے، بڑی فضیلت والا ہے، کیونکہ ان دنوں کے علاوہ دنوں میں اگر حاجی حج کرنا چاہے اس کا حج قبول نہیں ہوتا۔ آپ عمرہ چاہے جب چاہے کر سکتے ہیں سال بھر، لیکن ان 10 دنوں کے علاوہ دنوں میں اگر کوئی آدمی حج کرنے کے ارادے سے جائے، اگر کوئی 20 ذی الحجہ کو جاتا ہے، کوئی 25 ذی الحجہ کو جاتا ہے، اس کا حج نہیں ہوگا، کیونکہ جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو دن اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے، وہ ان 10 دنوں میں سے ایک ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم دیا گیا حج کا، جو عظیم عبادت ہے، جس کی وجہ سے ان دنوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں سے 8ویں ذی الحجہ جو ہے، جس دن سے حجاج کرام باقاعدہ طور پر مناسک حج کی ادائیگی کرنا شروع کر دیتے ہیں، حج کے کام اور معاملات شروع ہو جاتے ہیں، تو لہذا اس مناسبت سے بھی ان دنوں کی بڑی فضیلت ہے۔ اور ان 10 دنوں کی اس لیے بھی فضیلت ہے کہ انہی 10 دنوں کے اندر آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ عرفہ کا دن بھی ایک ہے، 9ویں ذی الحجہ کا دن، جس دن کے حاجی یعنی عرفہ کے میدان میں سب سے زیادہ سمجھیے اس دن یعنی انسان اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے گریہ وجاری کے اندر اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کی حالت میں انسان اپنے آپ کو رکھتا ہے۔ تو لہذا ان 10 دنوں میں سے ایک دن 9ویں ذی الحجہ یعنی عرفہ کا دن ہے، جس کی مناسبت سے بھی اس 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الحج عرفہ، حج کا سب سے اصل جو مقام ہے وہ عرفہ ہے۔ اگر کسی آدمی کا وقوف عرفہ میں چھوٹ جائے تو گویا اس کا حج ہی نہیں ہوا، بلکہ اس آدمی کو دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ حاجی مینا میں بھی رکتا ہے، حاجی مزدلفہ میں بھی رکتا ہے، لیکن یعنی عرفہ کے اس میدان کو اتنی اہمیت اس لیے دی گئی کہ آپ کو معلوم ہو کہ عرفہ کے میدان میں سب سے زیادہ حاجی وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ سے مناجات کرتا ہے۔ 9ویں ذی الحجہ کو حاجی ظہر اور عصر دونوں نماز کو جمع بین الصلاتین کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ مغرب تک بندہ سمجھیے دعا اور مناجات کے اندر، گریہ اور جاری کے اندر، عاجزی اور انکساری کے اندر اپنے گناہوں کو یاد کر کے بندہ سمجھیے شام تک روتا ہے۔ اگر آپ اس مقام پر گئے ہوں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا۔ یہ منظر جو عرفہ کے میدان میں لاکھوں کی تعداد میں انسان وہاں پر اس حالت اور اس عالم کے اندر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں فرشتوں کے درمیان اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ بندہ کیا چاہتے ہیں مجھ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ اس دن اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ جو بندہ اب تک جہنم کے لسٹ میں تھا لیکن عرفہ کے میدان میں کیا شریک ہوا، عرفہ کے میدان میں کیا گریا وہ جاری کیا، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، جہنم سے آزاد کر دیا۔ تو عرفہ کے میدان میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گریہ و جاری کرتا ہے، تو دوسری طرف جو غیر حاجی ہیں، جو حج کو نہیں گئے ہیں، وہ سمجھے اس دن 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھ کر کے اپنے آپ کو عبادت میں رکھتا ہے، یعنی گویا ساری دنیا سمجھیے اللہ کی عبادت میں اس دن مصروف ہوتی ہے۔ ایک طرف روزہ رکھ کر کے تو دوسری طرف عرفہ کے میدان میں شریک ہو کر کے اس طرح سے ساری مخلوق اللہ کی حمد میں، اللہ کی تسبیح میں اور تحلیل کے اندر پوری طرح سے مصروف ہوتی ہے، جو دن کے بہت عظیم دن ہوتا ہے، جو ان 10 دنوں میں سے ایک ہے۔ اسی طرح سے
1 तारीख से यानी ज़िलहिज की पहली तारीख से 9 तारीख तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नफिल रोज़ा जो है रखना, ये भी मुस्तहब अमल है। आप नहीं तो कम अज़ कम समझिए आप 9वीं ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखें, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जो आदमी अरफा का रोज़ा रखता है उसके 2 साल के गुनाह को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देता है। तो लिहाजा आप अरफा का रोज़ा, 9वीं ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखना हरगिज़ ना भूलें। अल्लाह ने सलाहियत दिया है तो 9 दिन भी आप रोज़ा रखें, रोज़े की हालत में आप गुजारें। और इसी तरह से इन 10 दिनों की फजीलत में से एक अहम फजीलत ये है कि इसके अंदर यौमुन नहर यानी कुर्बानी का दिन भी है। आपको मालूम होनी चाहिए कि 10वीं ज़िलहिज्जा को यानी इस अमल को अंजाम दिया जाता है। जो हुज्जाज होते हैं, हाजी होते हैं, वो 10वीं ज़िलहिज्जा को सबसे ज़्यादा मनासिक हज को अदा करते हैं। 10वीं ज़िलहिज्जा की सुबह में एक हाजी समझिए क्या करता है, सबसे पहले समझिए बड़े शैतान को कंकरी मारता है। रमी जमरात के अंदर बड़े शैतान एक को समझिए कंकरी मारना होता है। उसी दिन हाजी कुर्बानी करता है, उसी दिन हाजी अपने सर के बाल निकालता है और इन चीज़ों से फारिग होने के बाद फिर उसे रिटर्न मक्का की तरफ जाना होता है, क्योंकि मक्का में जा करके तवाफ़ इफ़ाज़ा उसे करना होता है। इतने सारे आमाल जो हैं सबसे ज़्यादा हज का 10 ज़िलहिज्जा को ही अदा किए जाते हैं। तो लिहाजा इस मुनासिबत से भी इस दिन की बड़ी फजीलत है कि कुर्बानी उस दिन लाखों की तादाद में जानवर के ऊपर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह करके उस जानवर को ज़बह किया जाता है पूरी दुनिया के अंदर। आप सोचिए, तो एक तरफ कलिमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करते हैं बंदे, तो दूसरी तरफ जानवर को कुर्बान करके उसका गोश्त फ़कीर और मिस्कीन और ज़रूरतमंदों में तकसीम करके हुकूकुल इबाद का समझिए बंदा सबूत देता है। तो लिहाजा इन तमाम वजूहात की बुनियाद पर इन 10 दिनों की बड़ी फजीलत अहादीस के अंदर बयान की गई है। तो लिहाजा मेरे भाइयों, इन 10 दिनों की कदर करें, इन 10 दिनों को आम दिनों की तरह ना गुजरने दें, बल्कि इन दिनों के अंदर कसरत से आप नफिल नमाज़ों का एहतिमाम करें, सुन्नतों का एहतिमाम करें, फ़र्ज़ नमाज़ों का एहतिमाम करें, तिलावत कुरान का एहतिमाम करें। इसी तरह से इन दिनों के अंदर सदका व खैरात का एहतिमाम करें। और इन दिनों के अंदर यानी ये अमल भी हमें कसरत से करना चाहिए जिसे ज़िक्र कहा जाता है। यानी सहाबा इकराम के बारे में आता है कि पहली ज़िलहिज्जा से लेकर के वो तकबीरात पढ़ना शुरू कर दिया करते थे, अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दिया करते थे। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा वगैरह के बारे में आता है कि बाज़ारों में जाते, मार्केटों में जाते, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द जो है ज़ोर ज़ोर से पढ़ते। एक तो है खुद अमल करना पर्सनली तौर पर, और दूसरा यह है कि लोगों को अमल करने पर उभारना। जब इनकी आवाज़ सुनते तो दूसरे लोग भी अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर देते और सारे लोगों की ज़बान पर कलिमा यानी तकबीरात के कलिमात जारी हो जाते। तो इस तरह से आप अपने घर में बैठे हो अल्लाह का जिक्र करें, आप अपनी दुकान में बैठे हो अल्लाह का जिक्र करें, आप गाड़ी में बैठे हैं अल्लाह का जिक्र करें, आप चलते फिरते अल्लाह का जिक्र करें, आप जहां जिस जगह पर भी हो अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करें। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यानी कसरत से इन 10 दिनों के अंदर आदमी को अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, कसरत से। यानी इन 10 दिनों को आदमी जाया ना होने दे, 1 मिनट भी इंसान बर्बाद ना होने दे। लिहाजा इन 10 दिनों की वो फजीलत है। और इन 10 दिनों की फजीलत इस मुनासिबत से और इस हैसियत से भी है कि आपको मालूम होनी चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज्जतुल विदा किया तो अरफा के मैदान में 9वीं ज़िलहिज्जा को ही ये दीन यानी दीन इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला ने मुकम्मल किया। ये दीन अल्लाह तबारक व तआला ने अरफा के मैदान ही में अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन को कंप्लीट होने की अल्लाह तबारक व तआला ने सर्टिफिकेट दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कि आज के दिन हमने दीन इस्लाम को, इस नेमत को हमने तुम पर मुकम्मल कर दिया है और दीन इस्लाम होने के नाते से मैं इससे राजी हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान कर दिया अब इस दीन के अंदर न तो रत्ती बराबर ज़्यादती की जाएगी और न तो रत्ती बराबर इसके अंदर किसी भी चीज़ की कमी की जाएगी, बल्कि जो दीन था वो पूरी की पूरी अमानत की शक्ल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया गया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी अमानत को कौम यानी सहाबा किराम
اور اس وقت جو لوگ موجود تھے ان تک پہنچا دیا، اور یہ دین قیامت تک مکمل ہو کر کے اب ایسی ہی اسی حالت میں لوگ اس پہ عمل کرتے رہیں گے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی 9 ذی الحجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کیا۔ تو یہ سارے وجوہ ہیں، یہ سارے سبب ہیں، یہ سارے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے۔ تو لہذا ان 10 دنوں کی آپ قدر کریں، اور ان 10 دنوں کے اندر جو اعمال صالحہ، جو بھی اعمال صالحہ ہو سکتا ہے، ان اعمال صالحہ کو آپ کرنے کی کوشش کریں۔ معلوم نہیں کہ آنے والی زندگی میں یہ 10 دن ہمیں ملے یا نہ ملے، یا آنے والے ایام میں ہم دنیا کے اندر زندہ ہو یا نہ ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو لہذا ان چیزوں کو غنیمت جاننا اور ان باتوں کو ہم اپنی زندگی کے اندر مکمل طور پر لیں۔ اور یہ کچھ باتیں تھیں آپ کے سامنے ان 10 دنوں کی فضیلت اور اہمیت کے تعلق سے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اور کچھ باتیں یہ بیان کی جائیں قربانی سے متعلق، کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ قربانی کا ایک پوتر عمل ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جتنی بھی شریعتیں اور جتنی بھی دین لوگ امتیں گزری ہے، ان تمام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا تھا۔ تو لہذا یہ کوئی نئی چیز اس شریعت کے اندر نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی قوموں کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا، لیکن اس کا طریقہ الگ الگ تھا۔ تو لہذا اس امت کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کیا، جب تک آپ زندہ رہیں، باحیات رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی کیا، صحابہ کرام نے قربانی کیا۔ تو قربانی کرنے سے پہلے کچھ عمل ہے جس کا آپ خیال رکھیں، جیسے ذی الحجہ پہلی تاریخ شروع ہونے سے پہل جو بھی آپ میں سے قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ناخن، اپنے سر کے بال اور اپنے جسم کے جو ایکسٹرا بال ہیں، ان تمام چیزوں کو نکال لیں۔ ان 10 دنوں کے اندر وہ نہ نکالے، بلکہ 10ویں ذی الحجہ کو جب آپ قربانی سے فارغ ہوں گے تب جا کر کے اپنے مونچھ ہو یا اپنے سر کے بال ہو یا اپنے ناخن ہو، آپ ان تمام چیزوں کو نکالیں گے۔ لہذا آپ کے پاس 1-2 دن ہے، آج 27 ذی القعدہ ہے، تو لہذا اس بات کا خیال کرتے ہوئے اپنے آپ کو آپ تیار کر لیں۔ تو جو بھی قربانی دینے کا ارادہ رکھتے ہوں یا جن کو بھی اللہ نے صلاحیت دیا ہو، وہ ان تمام چیزوں سے ذی الحجہ کی پہلی تاریخ آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی جو اتنا عظیم عمل ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیشہ کیا، تو ہم میں سے جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی اعتبار سے اتنی صلاحیت اور اتنی طاقت اور اتنی قوت اللہ رب العالمین نے دے رکھا ہے کہ وہ ایک جانور یا کم از کم ایک حصہ وہ لے کر کے وہ ان چیز کو یا اس ادائیگی کو ادا کر سکتا ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ وہ حصہ لے قربانی کے اندر، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس آدمی کے اندر طاقت ہو، قوت ہو، صلاحیت ہو، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا ہے، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ ہمارے مصلی کے پاس نہ آئے۔ مطلب آپ نے تنبیہ کیا، آپ نے سختی کیا کہ تاکہ لوگ اس طرح کی کوئی غلطی نہ کریں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے۔ تو لہذا میرے بھائیو، اللہ نے اگر آپ کو صلاحیت دیا ہے تو ایک جانور آپ دیں۔ اللہ نے آپ کو پوری ایک جانور دینے کی صلاحیت اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں دیا ہے تو پھر آپ ایک بکرا دیں۔ اگر وہ بھی نہیں دے سکتے ہیں تو جانوروں میں جیسے گائے ہے جس کے اندر 7 حصے ہیں، اس میں ایک حصہ لیں، ایک حصہ ایک فیملی کی طرف سے، ایک جانور پوری فیملی کی طرف سے، ایک بکرا پوری فیملی کی طرف سے کافی ہوتا ہے۔ جیسے کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ایک بکرا دیتے تھے جو ہماری پوری فیملی کی طرف سے کافی ہوتا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فیملی کے اندر جتنے بھی لوگ ہوں، 8 آدمی ہو، 10 آدمی ہو، 15 آدمی ہو، جتنے لوگ بھی ہوں، گھر کا ایک سرپرست اگر ایک قربانی دے رہا ہے تو اس کی طرف سے تمام لوگ اس اجر و ثواب کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر گھر کے اندر فیملی کے کئی لوگ ہیں لیکن ان کا گزر بسر، ان کا کچن، یہ تمام چیزیں الگ الگ ہے۔ جیسے ایک آدمی ہے جس کے 5 بیٹے ہیں، 6 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹے ہیں، لیکن ماں باپ کی زندگی پورا سپریٹ ہے، اور دوسرے اولاد جو ہیں اپنا مکمل طور پہ ان کا کھانا پینا، ان کا رہن سہن، ان کی اخراجات تمام کی تمام، ان کا چولہا سب الگ الگ ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کو اپنا سپریٹ الگ طور پر دینا پڑے گا۔ اور اگر سارے کے سارے ایک ہی ہیں
ایک ہی گیدرنگ کے ساتھ ان کا سب کچھ ایک ہی جگہ پہ، تمام کھان پان اور تمام اخراجات ایک ہی جگہ پر ہے، تو پھر گارجین کی حیثیت سے، سرپرست کی حیثیت سے ایک کا دینا کافی ہے۔ یا اس کے علاوہ اگر اللہ نے آپ کو صلاحیت دیا ہے، گھر میں ایک سے زائد آدمی اچھی مالی اعتبار سے مضبوط ہے، تو آپ ایک حصہ کے بجائے 2 حصہ دے سکتے ہیں، ایک جانور کے بجائے 2 جانور دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری حج یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے 100 اونٹ قربان کیے۔ اللہ اکبر، 100 اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کیا، جس کے اندر 63 اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کیا، اس کو نہر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ 63 اونٹ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کیا، یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب دین مکمل ہو چکا ہے، اب آپ اس دنیا سے بہت جلد کیا ہے رخصت ہونے والے ہیں، اس بات کی طرف اشارہ تھا۔ بعض اہل علم نے یہ بات کہی ہے۔ بہرحال تو اللہ نے صلاحیت دیا ہے تو آپ قربانی ضرور کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کرتے ہوئے چند باتوں کا آپ خیال کریں، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ہم کو حکم دیا ہے کہ قربانی کے لیے صحت مند، تندرست، توانا جانور ہو، کیونکہ ہمارے جذبہ اطاعت کا ایک مظہر ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، تو لہذا قربانی کرتے ہوئے ہمارے اس جذبے کا مظہر جو ہے ایک صحت مند، تندرست اور توانا جانور کی شکل میں ہونی چاہیے۔ جانور ہر قسم کے عیب سے، کمی سے مکمل طور پر پاک ہو۔ لہذا آپ میں سے بہت سارے لوگ جانور خرید چکے ہیں یا خرید رہے ہیں یا خریدنے والے ہوں گے، جو بھی ہو، بہرحال ان تمام صورتوں میں آپ دیکھیں کہ جانور کانا نہ ہو، اس کا سینگ نہ ٹوٹا ہوا ہو، وہ پیر سے لنگڑا نہ ہو، اس کے جسم میں کوئی کمی اور خرابی نہ ہو۔ ضرور اس چیز کو آپ لیتے وقت ان چیزوں کو آپ دیکھیں۔ جانور کی منڈی میں جب جاتے ہیں آپ، تو سب سے پہلے آپ 2-3 چیزوں کے اوپر ضرور نظر رکھیں۔ تھوڑا اس کو چلا کر کے آپ دیکھیں کہ چلنے کے اعتبار سے اس کا پیر تو صحیح ہے۔ دوسرا، اس کے سینگ کو دیکھیں، کیونکہ بہت سارے تاجر ایسے ہوتے ہیں کہ تجارت کرنے والے، ان کے سینگ اگر ٹوٹے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر ڈپلیکیٹ بھی لگا دیتے ہیں، تو اس کا بھی خیال رکھیں۔ کان کو بھی دیکھیں کہ کان اس کا کٹا ہوا ہے کیا، آنکھ کو بھی دیکھیں کہ آنکھ سے اندھا تو نہیں ہے، آنکھ سے یعنی دیکھنے کی صلاحیت تو اس کے اندر ہے۔ ان چیزوں کا خیال کر کے آپ بے عیب جانور جو ہر قسم سے عیب سے مکمل پاک ہو، صاف ہو، ایسے جانور کو آپ خریدیں۔ اور یہاں پر میں ایک بات کی اور بھی وضاحت کر دوں میرے بھائیوں کہ عید قرباں الحمدللہ ہمارے اور آپ کے درمیان آنے والا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی مسائل، پریشانی، ان تمام چیزوں سے امت کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، خصوصاً ہم اس کرناٹک کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا، لیکن اس بات کو یاد رکھو، حکومتی سطح پر جو جانور بینڈ ہے، آپ احتیاط کے ساتھ ان جانوروں کی خرید و فروخت کریں یا ان جانوروں کی قربانی کریں۔ حد سے زیادہ ہمیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے یا ایسی ویسی نادانی، ایسی ویسی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس کی وجہ سے حکومت کی نظر میں کسی اور طرح کی پریشانی اور مسائل کے ہم شکار ہوں۔ میرے بھائیوں، خصوصاً اس بات کا خیال رکھیں آپ، لہذا آپ حکمت کے ساتھ آپ کچھ کام کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ بے احتیاطی برت رہے ہیں یا آپ کوئی ایسا ویسا کام کر رہے ہیں، آپ نے جانور لیا اور پھر وہ جانور آپ کے لیے مصیبت اور پریشانی کا سبب بن گیا، تو لہذا اس بات کا خیال رکھیں آپ، خصوصاً اس بات کا خیال رکھیں۔ اور جو جانور کے اوپر حکومت نے قانون بنائی تھی، ابھی تک وہ قانون ختم نہیں ہوا ہے، تو لہذا اس قانون کا خاص آپ دھیان رکھیں اپنے طور پر، جو بھی ہو، لہذا آپ قانون کے دائرے میں رہ کر کے اس عید قرباں کو مکمل طور پہ انجام دینے کی آپ کوشش کریں۔ اس کے بعد قربانی سے متعلق کچھ بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں، ہم اور آپ جب قربانی کرتے ہیں تو قربانی کرتے ہوئے ہم پاکی صفائی کا بھی خاص خیال رکھیں جب قربانی ہم کریں گے، کیونکہ اب دیکھتے ہوں گے کہ بہت ساری جگہوں پر یا تو فلیٹ سسٹم ہے جہاں پر فلیٹ میں کئی فیملیاں ہوتی ہیں، اور جہاں پر پارکنگ ایریا میں جانوروں کو لایا جاتا ہے یا رکھا جاتا ہے یا جو بھی سسٹم ہوتی ہے، تو جہاں پر ہمارے اپنے لوگ ہوں یا غیر لوگ ہوں، دونوں میں سے کسی کو ہماری ذات سے سمجھیے تکلیف نہیں ہونا چاہیے کہ جانوروں کی غلاظت ہے یا قربانی کے بعد جو گوشت کی گندگی یا جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ویسٹ چیزیں جہاں تہاں ہم نے پھینکا، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم وہ امت ہیں جو امت کو تعلیم دیتے ہیں الطہور شطر الایمان،
کہ پاکی صفائی کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے۔ ایک طرف ہم آدھا ایمان کی بات کریں اور دوسری طرف ہم یعنی گندگی اور غلاظت کو ہم دوسروں کو دے کر کے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں تو پھر ہمارا ایمان کیسے مکمل ہوگا میرے بھائیوں؟ تو لہذا پاکی صفائی کا بھی اہتمام کریں اور اپنے طور پر۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ایسے موقع پر جہاں پر ہمارے بہت سارے نان مسلم سے بھی تعلقات ہوتے ہیں اڑوس پڑوس کے اندر، ان لوگوں کا بھی ہم ان کی دل جیتنے کے لیے، ان کی دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، ان سے تعلقات اور اسلام کا ایک پیغام دینے کے لیے ایسے موقع پر اگر کوئی ہمارا یہ ہدیہ گوشت کی شکل میں اگر کوئی لیتا ہے، اس کا رسپیکٹ کرتا ہے، تو باقاعدہ طور پر آپ کا نیبر ہے، پڑوسی ہے، فرینڈ سرکل ہے، آپ ان کو دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر کوئی نہیں لیتا ہے، آپ کو معلوم ہے، اس بات کا اندازہ ہے، تو پھر آپ اس سے اوائڈ کریں، اس سے بہتر ہے کہ آپ دوری کریں۔ لیکن جو شخص امید رکھتا ہے تو آپ اس کو دیں، اس کو بھی شریک کریں تاکہ وہ بھی خوش ہو، اور جو بیکورڈ لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عشرہ ذی الحجہ اور عید الاضحیٰ کے تعلق سے، قربانی کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین جو بھی باتیں کہی گئی ہے ان باتوں کو ہماری اپنی اور آپ کی زندگی میں عملی طور پر نافذ کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ السلام۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم حضرات، قربانی کا جو عمل ہے، اس قربانی کے عمل میں ہم اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جو قربانی کے جانور ہیں، قربانی اللہ کی راہ میں ہم خلوص اور الہیت کے ساتھ ہم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو دیکھتا ہے وہ ہمارے دل کے اطاعت کو اور جذبے کو اور ہمارے خلوص کو اللہ رب العالمین دیکھتا ہے۔ تو لہذا اپنی اس عمل کو ہر قسم کی ریاکاری سے، دکھاوے سے، شہرت سے اپنے آپ کو ہم بچانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اور اپنے دل کے اندر خلوص اور الہیت پیدا کر کے ہم جانور کے اوپر قربان کرتے ہیں، یعنی چاقو چلاتے ہیں، اور اپنے اندر یہ جذبہ اطاعت کہ اللہ جس طرح سے آج تیرے حکم سے اس جانور کو ہم قربان کر رہے ہیں، اللہ تیرے ہر حکم کے سامنے ہم اپنی جان، مال، تمام چیزوں کی اللہ وقت پڑنے پر ہم ہر چیز کی قربانی دینے کو اللہ تیار ہے۔ یہ ایک عہد و پیمان ہوتا ہے۔ اب قربانی جب کر دیتے ہیں تو قربانی کرنے کے بعد اللہ کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے، خون کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تمہارے دل کا تقویٰ جو ہے وہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو لہذا ہم گوشت کے مالک ہیں۔ اب گوشت اس کو کیسے کیا کرنا چاہیے، بہت سارے سوالات بھی کرتے ہیں بہت سارے لوگ۔ دیکھیے، اس میں کوئی واجبی طور پر اس کے 4 حصے یا 3 حصے یا 2 حصے، ایسا کوئی واجبی حکم شریعت نے ہم کو نہیں دیا ہے، بلکہ قرآن نے کیا کہا، فَكُلُوا مِنْهَا أَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کہ دیکھو بھائی تم خود بھی کھاؤ اور جو بھی ضرورت مند، محتاج، فقیر ہیں ان تمام کو کھلاؤ، ان کو بھی دو۔ تو لہذا آپ اس میں سے جتنا اپنی ضرورت کے تحت رکھنا چاہتے ہیں، کھانا چاہتے ہیں، کھائیں، اور اس کے اندر جو غریب ہے، ضرورت مند ہے، محتاج ہے، آپ کے رشتہ دار میں پہلے آپ کے رشتہ دار حقدار بنتے ہیں، اور آپ کے اڑوس پڑوس میں یا آپ کے تعلقات میں ایسے ضرورت مندوں تک آپ یہ گوشت پہنچا کر کے خدمت خلق کا آپ ثبوت دیں، اور ان کے حقوق کی، یعنی حقوق العباد کی ادائیگی کا آپ ثبوت اور پہچان دیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، جو بہت سارے غریب علاقے اور بہت سارے غریب لوگ ہیں، وہاں پر لوگوں کی مدد اور وہاں تک لوگوں کو گوشت پہنچانے کے لیے ہر سال کی طرح امسال بھی الحمدللہ اجتماعی قربانی، ایک ساتھ یعنی بڑے جانوروں کی جو اجتماعی قربانی ہوتی ہے، اس کا انتظام الحمدللہ اس کے اسم ساؤتھ کرناٹکا سیلفی مومنٹ کی طرف سے ہر سال کی طرح امسال بھی کیا گیا ہے۔ ایک حصہ، ایک شیر جس کی قیمت تقریباً 5000 روپیہ ہے، 5000 روپیہ ہے۔ آپ میں سے جو لوگ بھی شریک ہونا چاہتے ہیں اس کے اندر، آپ مسجد کے جو ذمہ دار لوگ ہیں آپ ان سے مل کر کے اپنا رسید یا اپنا حصہ ان تک پیسہ دے کر کے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو لہذا اس بات کا آپ خیال رکھیں، اور جو لوگ بھی اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں دوسروں تک بھی اس میسیج کو پہنچائیں کہ اس کے اسم ساؤتھ کرناٹکا سیلفی مومنٹ کی طرف سے ہر سال کی طرح امسال بھی ایک شیر جس کی قیمت 5000 روپیہ ہے، آپ شریک ہوں اور دوسروں کو بھی اس بات کو شیئر کریں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان
بیان کی گئی ہے، آپ تمام سے گزارش یہی ہے کہ عید قرباں کے تعلق سے جو آداب اور جو طور طریقے بیان کیے گئے ہیں، ان تمام چیزوں کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے آپ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہوئے، ایام تشریق کے اندر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، ان تمام چیزوں کو کرتے ہوئے ان دنوں کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بھی کہی گئی ہے اس خاص عبادتوں کو اسی طریقے سے ہم کو اور آپ کو انجام دینے کی اللہ توفیق نصیب فرما۔ میرے بھائیوں، آخر میں اعلان یہ ہے کہ آپ جس طرح سے ہر جمعہ ہماری اس مسجد کا تعاون کرتے ہوئے آئے ہیں، آج بھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ جاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ آپ تعاون کرتے ہوئے جائیں باقاعدہ طور پر مسجد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول فرمائے اور بقیہ مال کو اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے۔ اور ایک کنفیوژن یہ ہے کہ قربانی کا جانور جب آپ قربان کرتے ہیں تو قربانی کے لیے جو قصائے ہوتے ہیں یا منڈی میں آپ کرتے ہیں یا جہاں پر بھی آپ کرتے ہیں، یاد رکھیں ایک بات خصوصاً کہ آپ ان سے جو کام کراتے ہیں آپ اجرت کے طور پر ان کو پیسہ آپ دیں۔ شرعی اعتبار سے یہ حکم ہے، آپ اجرت کے طور پر ان کو گوشت دے کر کے مسئلہ نہیں حل کر سکتے ہیں، کیونکہ قربانی کا گوشت اجرت کے طور پر بدلے کے طور پر دینا شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ اب کوئی آدمی کہیں پہ قربانی کرے اور کہے کہ بھئی تم 5 کلو گوشت لے لو، یہی تمہاری اجرت ہے، یہ غلط ہے۔ ہاں، اپنی خوشی سے آپ اس کو ہدیہ دے رہے ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کی جو محنت ہے، جو مزدوری ہے، جو بھی اس نے طے کیا ہوا ہے وہ آپ اس کو دیں، لیکن اجرت کے طور پر نہ تو اس کا چمڑا اس کو دیں گے نہ تو گوشت دیں گے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں چل چمڑا بھی تم ہی رکھ لو، یعنی جہاں پر بھی اس کا نظام ہے، جہاں پر مدرسہ ہے یا جہاں پر جو ان تمام چیزوں کا سسٹم ہے بیت المال کا، آپ وہاں تک پہنچا دیں اس کو، لیکن اجرت کے طور پر ایک قصائی کو، ایک قصاب کو آپ گوشت کا ایک ٹکڑا بھی اجرت کے طور پر دینا اس شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ اس بات کا خیال رکھا جائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى أعز وأتم وأهم وأكبر